اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد آصف قادری ناتھ خان۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پاکستان کے عوام نے روزہ رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کی بے حرمتی کی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میرا کسی بھی کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا، جو میری ذات پہ درود اور سلام پڑھتا ہے میں انہیں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ ظالموں، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر گئے۔ وہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر آؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے سروں کو بھی جھکاؤ، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے ساتھ آواز بلند نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا۔ اللہ نے فرمایا، اگر اونچا بولو گے تو آپ کے اعمال خراب کر دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے آپ کے اعمال۔ آپ عمرے کے لیے گئے، سیاست کرنی تھی تو پاکستان میں کرتے، آپ مدینہ شریف میں نہیں۔ وہاں لوگ جاتے ہیں، ہمارے بزرگ جاتے تھے، وہ اپنی پلکوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی صفائی کیا کرتے تھے، داڑھی مبارک کے ساتھ جھاڑو دیا کرتے تھے۔ آپ وہاں جا کے غداروں کے اور چور ڈاکوؤں کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، دروازے کھلے ہیں رحمت کے، وہ بے نیاز ہے، معاف کر دے گا۔ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا، رب تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ فوراً سے توبہ مانگیے، اجتماعی طور پہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ میں گزارش کروں گا اپنی جماعت اہل سنت کے علماء سے کہ وہ بھی بھرپور مذمت کریں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں یہ بھی مذمت کرتے ہیں، میرے کیمرہ مین بیٹھے ہیں بھائی راشد صاحب، یہ بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، بھرپور مذمت کیجئے۔ جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کی بے حرمتی کی ہے، خدارا آپ بھی معافی مانگیے۔ اور آج میں نے ایک اور بات سنی کہ سعودی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے، 5 سال کے لیے ان کا عمرہ بند کر دیا جائے۔ میں اپیل کرتا ہوں سعودی حکومت سے کہ آپ ویزے کی پابندی نہ لگائیں، 5 سال کی پابندی نہ لگائیں۔ جنہوں نے یہ ظلم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رسول کی بے حرمتی کی، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، پابندی نہ لگائی جائے۔ میں گزارش کروں گا، مزید یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ معافی مانگیں، میں بھی معافی مانگوں، ہم بھی معافی مانگیں، تمام مسلمان رب تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ مولا ہم نے گناہ کیا ہے، گستاخی کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف کر دیجئے۔ وہ تو عظیم بارگاہ، وہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جایا جاتا ہے وہاں تو بخشش ہوتی ہے، شفاعت کرتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یاد رکھیے گا، جب حضور نے فرمایا کہ میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، جب آپ نے یہ کردار کیا، یہ کردار اپنایا، کیا وہ آپ کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے؟ اللہ کے بندو، رب تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں میری جماعت اہل سنت کے علماء سے، بار بار اپیل ہے، گزارش ہے، آپ بھی بھرپور مذمت کیجیے۔ پاکستان کی عوام سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کیجیے، فیس بک پر ڈالیے، یوٹیوب پر ڈالیے، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام میرا پھیل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چند کلمات، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔